اللہ رب محمدin صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمدin صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم حکایت چہل و ہشتم 48ویں حکایت شخص گرسنا می رفت اعرابی را دید که بر کنار دریا طعامی خورد نزد او رفت و گفت از طرف خانه تو می آیم. ایک شخص گرسنا می رفت ایک بھوکا آدمی گیا یا جاتا تھا. ایک بھوکا آدمی جاتا تھا. می رفت جا رہا تھا ہے نا. اعرابی را دید دیہاتی کو دیکھا. اعرابی کا مطلب دیہاتی کو دیکھا کہ دریا کے کنارے پر کھانا کھا رہا تھا. کھانا کھا رہا تھا. ایک بھوکا آدمی کہیں جا رہا تھا. اعرابی کو دیکھا دریا کے کنارے پر کھانا کھا رہا تھا. دریا کے کنارے پر ایک دیہاتی کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا. ایسا بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نزد او رفت اس کے قریب گیا. اس کے وہ گفت اور کہا از طرف خانہ تو می آیم تیرے گھر کی طرف سے میں آیا ہوں. تیرے گھر کی طرف سے. اعرابی پرسید کہ زن و فرزند و شتر من ہما بخیریت اند. دیہاتی نے پوچھا کہ عورت اور بچے اور میرا اونٹ سب بخیر ہیں. کیا ترجمہ کریں گے؟ اعرابی نہیں اعرابی. اعرابی نے پوچھا کہ عورت اور بچے اور میرا اونٹ سب بخیر ہیں. گفت بلے. اس نے کہا کہ ہاں. اعرابی را خاطر جمع شد وہ باز برآں شخص نظر نہ کر. اعرابی کو اطمینان ہوا. اعرابی کو دیہاتی آدمی کو اطمینان ہوا اور پھر اس آدمی کی طرف نظر نہیں کیا. اور پھر اس آدمی کی طرف پوچھ لیا. اس نے خبر بتا دی ہاں سب اچھے ماشاءاللہ. اب بس اس کی طرف پھر کوئی غور و فکر نہیں, کوئی نظر نہیں. پھر اپنا کام شروع. آج شخص گفتن آغاز کر کہ اے اعرابی این سگ کے حالہ بحضور تو نشستہ است اگر سگے تو زندہ می ماند چنی می شد. سنیے گا. اس آدمی نے کہنا شروع کیا. آج شخص گفتن آغاز کر اس آدمی نے کہنا شروع کیا. وہ آدمی کہنا شروع کیا اے اعرابی اے دیہاتی یہ کتا جو کہ ابھی تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہے اگر تیرا کتا زندہ ہوتا اسی طرح ہوتا. اے اعرابی یہ کتا جو کہ ابھی تیرے پاس بیٹھا ہوا ہے اگر تیرا کتا زندہ رہتا اسی طرح ہوتا. اعرابی سر بالا کر وہ گفت سگے من از چے سبب مرد. اعرابی سر اونچا کیا. اعرابی سر اٹھایا اور کہا میرا کتا کس سبب سے مر گیا. میرا کتا گفت گوشت شتورے تو بسیار خورد. اس نے کہا تیرے اونٹ کا گوشت بہت زیادہ کھا لیا. تیرے اونٹ کا گوشت. پرسید کے شتور چگنا مر. اس نے پوچھا کہ اونٹ کس طرح مر گیا. اونٹ گفت زنے تو مرد ازی سبب کسی اورا کا وہ دانا وہ آپ نداد
اس نے کہا تیری عورت مر گئی، تیری عورت، اسی وجہ سے کسی نے اس کو گھاس، دانا، پانی نہیں دیا۔ تیری عورت مر گئی، اسی وجہ سے کسی نے اس کو گھاس اور دانا اور پانی نہیں دیا۔ اور بھائی کوئی گھاس پھوس کھلائے گا، دانا پانی کھلائے گا، پلائے گا، تب نہ اونٹ زندہ رہے گا۔ تو جو کھلانے والی تھی وہ بیچاری مر گئی۔ پرسی زنچے گنا مرد، اس نے پوچھا عورت کس طرح مر گئی؟ گفت در غمے پیسرے تو بسیار گریز و سنگرا بر سر و سینہ زد۔ اس نے کہا تیرے بیٹا کے غم میں، در غمے پیسرے تو، تیرے بیٹا کے غم میں بہت روئی، بسیار گریز، بہت روئی، اور پتھر کو سر پر اور سینہ پر ماری۔ وہ سنگ راہ، پتھر کو بر سر و سینہ، سر اور سینہ پر ماری، لہذا مر گئی۔ پرسید پیسر چگنا مرد، پوچھا بیٹا کیسے مر گیا؟ گفت خانہ برد، نہیں خانہ برو افتاد، خانہ برو گھر اس کے اوپر گر گیا۔ اس نے کہا گھر اس کے اوپر، عربی چون ای احوال خانہ خرابی شنید، خاک بر سر انداخت و طعام را ہما جا گذاشت۔ دیہاتی نے جب گھر کے ان خرابی حالت کو سنا، عربی نے جب گھر کے ان خراب حالات کو سنا، مٹی سر پر ڈالا اور کھانا اسی جگہ چھوڑ دیا۔ یہ اعرابی جب گھر کے ان خرابی حالات کو، خراب حالات کو سنا، مٹی سر پر ڈالا اور کھانا کو اسی جگہ چھوڑ دیا۔ بیٹا بھی مر گیا، عورت بھی مر گئی، گھر بھی گر گیا، اونٹ بھی مر گیا، کتا بھی مر گیا۔ اتنے افسوس کی بات، جب یہ سب سنا تو مٹی اپنے سر پر ڈالا اور کھانا کو اسی جگہ چھوڑ دیا۔ پھر آگے کیا ہوا صفحہ دیکھیے۔ وہ طرف خانہ خود روانہ شد، آن شخص بدی حکمت طعام یافت، اور وہ طرف خانہ خود، اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، اور اپنے گھر کی طرف وہ شخص اسی حکمت سے کھانا پایا۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ لیکن کیا اس طرح کی حکمت اختیار کرنا مناسب ہے؟ جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، مانگ کے کھا لیتے بیچارہ، ہاں، یا پھر بھوکے رہ جاتا۔ اس طرح جھوٹ پہ جھوٹ بول کے تو کھانا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ مگر کیسا، یہ بھی ایک کیا اس کو بولتے ہیں کہ سمجھنے کی بات، عبرت کی بات ہے کہ آدمی کو اس طرح بھی بے رخی اور مطلبی نہیں ہونا چاہیے۔ خبر خیریت پوچھ لیے، بیچارہ خبر لا کے دے دیا اور اس کو کچھ پرواہ نہیں، بلکہ کھانا کھا رہے تھے تو اس کو بھی بلانا چاہیے نا، دو لقمہ اس کو بھی کھلا دیتے۔ گویا ایسا ہو گیا جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ بہرحال پر آپ لوگ جھوٹ بول کر کھانا نہیں کھائیے گا، غلط ہو جائے گا، عالمہ لوگ ہیں نا۔ حکایت چہل و نہم، 49ویں حکایت، کیا بولیں گے؟ ہاں آپ لوگ کبھی 49 بولتے ہیں شاید، اور آپ لوگ تو 59 بولتے ہیں، خالی 49 بولتے ہیں۔ اس کو بولتے 49ویں حکایت، اس کو بھی دیکھ لیجیے۔ سوداگراں پیش بادشاہ رفتن و اسپارا برو عرض نمودن۔ سوداگراں، سوداگر کی جمع، سوداگر لوگ بادشاہ کے پاس گئے اور گھوڑوں کو
اس کے سامنے پیش کیے. کیا بولیں گے؟ سوداگر لوگ بادشاہ کے پاس گئے اور گھوڑوں کو اس کے سامنے پیش کیے. بادشاہ بسیار پسندید و خرید. بادشاہ بہت پسند کیا اور خرید لیا. وہ ₹1,00,000 زیادہ از قیمت بسوداگراں داد، اور ₹1,00,000 قیمت سے زیادہ سوداگروں کو دیا. ترجمہ بالکل آسان ہے. اور ₹1,00,000 قیمت سے زیادہ سوداگروں کو دیا. وہ فرمود کہ از ملک خود باز اسپاں را بیارید، اور فرمایا اپنے ملک سے پھر گھوڑوں کو لائیں. اور فرمایا کہ اپنے ملک سے پھر اسپارا گھوڑوں کو لائیں. یعنی جتنے گھوڑے دیے اس کی قیمت دے دی، ₹1,00,000 ایڈوانس دے دیا کہ جب پھر آنا اپنے ملک سے تو اس طرح کے اور بھی گھوڑے لے کے آنا. سوداگراں رخصت شدن، سوداگر لوگ رخصت ہو گئے. روز بادشاہ در حالت خوشی و مستی وزیر را گفت کہ اسامی جمیع احمقا بنویس. ایک دن بادشاہ خوشی اور مستی کی حالت میں وزیر کو کہا کہ تمام بے وقوفوں کا نام لکھو. اسامی جمیع احمقا، تمام بے وقوفوں کا نام لکھو. وزیر عرض کر کہ پیش ازیں نوشتہ ام. وزیر نے عرض کیا اس سے پہلے لکھ چکا ہوں. اس سے پہلے وزیر نے عرض کیا پیش ازیں، اس سے پہلے نوشتہ لکھ لیا ہوں. وہ اول نام ہاں نام حضرت است، اور ان ناموں میں سب سے پہلا نام حضرت کا نام ہے. حضرت کا، ہم جیسے حضرت کا. بادشاہ کو وہ بول رہا ہے کہ حضور والا بادشاہ سلامت، سب سے پہلے آپ ہی کا نام ہے. پرسی چرا، بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ گفت سوداگرارا ₹1,00,000 کے برائے آوردن اسپاں بے زامنی و اطلاع مسکن آہاں عنایت شد. وزیر نے کہا، گفت اس نے کہا، کس نے کہا؟ وزیر نے کہا سوداگروں کو ₹1,00,000 گھوڑے لانے کے واسطے، گھوڑے لانے کے بغیر ضمانت کے، بغیر ٹھکانہ کے اطلاع کیے ہوئے اسے عنایت ہوا. ترجمہ نہیں آیا. سوداگروں کو ₹1,00,000 کے برائے آوردن اسپاں کے گھوڑے لانے کے واسطے بے ضامنی بغیر ضمانت کے، وہ اطلاع مسکن آہاں اور ان لوگوں کے ٹھکانہ کے اطلاع کیے بغیر. ایک تو آپ ضمانت نہیں لیے کہ اگر ₹1,00,000 میں تم گھوڑے نہیں لاؤ گے تو کس کو میں پکڑوں گا، اور آپ جانتے بھی نہیں کہ وہ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں. سمجھ شریف میں نہیں بات آئی؟ بغیر ضمانت اور ان کے ٹھکانے کے اطلاع کے بغیر عنایت شد. عنایت ہوا علامت حماقت است، بے وقوفی کی علامت ہے. سوداگروں کو ₹1,00,000 گھوڑے لانے کے واسطے بغیر ضمانت اور ان کے ٹھکانے کے اطلاع کے بغیر عنایت ہوا بے وقوفی کی علامت ہے. یا ایسے بھی کہہ سکتے آپ سوداگروں کو بغیر ضمانت اور بغیر ان کے ٹھکانہ کے اطلاع کے گھوڑے لانے کے واسطے ₹1,00,000 عنایت ہوا بے وقوفی کی علامت
بادشاہ گفت اگر سوداگراں اسپارا بیارند پس چے باید کر. بادشاہ نے کہا اگر سوداگر لوگ گھوڑوں کو لائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بادشاہ نے کہا اگر سوداگر لوگ اسپارا گھوڑوں کو بیارند لائیں پس چے باید کر، پھر کیا کرنا چاہیے؟ وزیر تمام بے وقوفوں کے ناموں میں سب سے پہلے تو میرا نام تو نے لکھ دیا، تو اگر بغیر ضمانت کے میں نے دے دیا تو یہ بے وقوفی کی علامت ہوئی. اگر وہ لوگ لے کے آ جائیں تب کیا ہوگا؟ تب کیا ہوگا جی؟ گفت اگر بیارند نام حضرت از دفتر احمقاں محو خواہم کرد و نام سوداگراں آجا خواہم نوشت. وزیر نے کہا اگر سوداگر لوگ لائیں، اگر بیارند اگر لائیں نام حضرت، حضرت کا نام، از دفتر احمقاں بے وقوفوں کے دفتر سے، بے وقوفوں کے محو خواہم کر مٹا دوں گا. اگر وہ لوگ گھوڑے لے آئیں تو حضرت کا نام، بادشاہ کا نام بے وقوفوں کے دفتر سے مٹا دوں گا اور سوداگروں کا نام اس جگہ لکھ دوں گا. سمجھ شریف میں وزیر لوگ جو ہوتے ہیں نا بادشاہ کے، بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، اور وزیر ہوشیار ہوگا تو بادشاہت چلے گی، ورنہ بادشاہت نہیں چلنے والی. بلا شبہ کسی کو بغیر ضمانت کے اور اس کا ٹھکانہ وغیرہ کچھ معلوم نہیں ہے، لاکھ روپیہ دے دینا ویسی بے وقوفی ہے نا بھائی. آج کا زمانہ بھروسہ جیسا تھوڑی ہے کہ کسی پر بھروسہ کر لیں گے، سب تو لٹیرے نظر آ رہے ہیں. بہرحال ترجمہ ہو جائے گا انشاءاللہ. چلے یہی دو حکایت یاد کیجئے، انشاءاللہ اس کے آگے کل دعائے خیر میں یاد. اللہ حافظ.